میرے عزیزو آپ سے تو میں کہوں گا کم از کم آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، اس کو راضی کرو۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اتنی جلال بھری اور گرجدار آواز کے بعد اب میری آواز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جامی میاں صاحب جس طرح سے گرجتے ہیں، نہ میرے پاس اتنی آواز ہے نہ اتنا مضبوط گلا ہے، وہ ان کو زیب دیتا ہے۔ ہاں لیکن میں نے سنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر کا نشان کبھی خطا نہیں جاتا تھا، بڑا سٹیک نشانہ تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب بھی ہم کہیں نشانہ لگاتے ہیں برابر کتوں کو پہنچتا ہے۔ اتنا تو ہے، ہم بہت زیادہ گرج تو نہیں پاتے تقریر کے ذریعے سے۔ ناظم بھی صحیح کہہ رہے تھے، نہ ہمارے تقریر میں جملوں کی رمق دمق کچھ نہیں ہے۔ ہاں بس یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان کے دربار کی چاکری اور نوکری بزرگوں نے ہماری گتھی میں ڈالا۔ ماؤں سے ہم نے صرف دودھ نہیں پیا، حضور کی محبت بھی پیا ہے۔ تو اب بات کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے بات کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم آج جن حالات کے شکار ہیں، بہت سارے لوگوں نے تمہیں نروس بنا رکھا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اور آلریڈی یہ بہت سارے احساس کمتری کے شکار ہو گئے۔ میں اس طرح کا قائل نہیں ہوں، برائیاں بہت ساری ہیں ہمارے اندر، اس کی اصلاح ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت پوری ختم ہو گئی۔ تمہارے پاس کوئی دولت ہی نہیں ہے، تم بکھرے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی یہ ساقی۔ مایوس نہیں ہوں میں اپنی کشت ویراں سے اقبال، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ یعنی سب کچھ آج دنیا ہمیں بتا رہی ہے، یہ صرف اور صرف تمہیں احساس کمتری کی بیماری میں لانے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو میدان جنگ میں جانے سے پہلے اگر یہ بتا دیا جائے کہ تیرے ہاتھ خراب ہیں، تیرے پیر خراب ہیں، تیرا دماغ بھی صحیح نہیں ہے، تو وہ بیچارہ شک میں اپنے آپ کو ہی کمزور محسوس کر کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہو رہا ہے، اس قوم کو بار بار یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بکھرے ہوئے ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، اور یہ کام صلح کلی زیادہ کرتے ہیں۔ جماعت کے اندر موجود غدار یہ کام زیادہ کرتے ہیں، مگر ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمارے پاس آج بھی وہ دولت موجود ہے جو پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے، اور دیکھا بھی ہے ہم نے، دیکھا بھی ہے صرف اپنے علاقے میں نہیں، یورپ کی سرزمین کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا جب خادم حسین ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارتا تھا۔ معذور پیروں سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان کے نعرے میں اتنا دم کیا تھا کہ یورپ کی پارلیمنٹ میں ان کے نام پر ڈسکس ہونے لگ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی تو دولت ہے جو آج بھی پوری کائنات کو ہلاتی ہے، کوئی تو دولت ہے تمہارے پاس۔ میں اسی کی طرف آتا ہوں، وہ دولت حاصل کرنا تمہارا اصل شیوا ہو، تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ دولت چھیننے نہ پائے، باقی سب جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو ایک حدیث کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں، میرے عزیزوں، ہو کیا گیا ہے، ہم نے فخر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسری چیزوں پر سیکھ لیا۔ اس کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کا نام اس پہ ہے، اس کا منصب یہ ہے، ان چیزوں کو ہم نے فخر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ بلکہ اصل چیز جو تمہارے پاس دولت ہے اسے فخر کا ذریعہ بناتے، دنیا تمہاری آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتی۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ فرمان کی طرف آؤ۔ آج جو غریبی کا احساس کر رہے ہیں اور اپنی محرومی کا احساس کر رہے ہیں، ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ جنگ بدر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا، جو ہجرت کر کے آئے تھے
ان کو مال زیادہ دیا، جو مدینے کے رہنے والے انصار تھے ان کو کم دیا۔ اب مدینے کے انصار کے دلوں میں یہ بات آئی کہ حضور اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے چکے ہیں، یہ چیمی گوئیاں چلنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، جو انصار کے سردار تھے۔ حضور نے پوچھا، اے سعد کیا تمہارے قبیلے میں یہ باتیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال غنیمت کی تقسیم کے بعد یہ باتیں چل رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کرو، انصار کو ایک جگہ جمع کرو۔ توجہ میرے عزیزوں، انصار کو سب ایک ٹیلے کے پاس جمع کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، سنا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک بات آ گئی ہے کہ میں نے مہاجرین کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کی گردنیں جھک گئیں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بات آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا، بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھو آنکھیں نم ہو جاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار سے کہا، ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو اے انصار کہ ہم مکہ چھوڑ کر آئے تھے، گھر نہیں تھا، تم نے گھر دیا، ہمارے پاس کوئی تھے نہیں، تم نے آسرا دیا، لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ تم بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں متحد کیا، تم کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے عزت دیا۔ انصار یہ خطبہ حضور کا سن کر کے رونے لگ گئے، اور اس کے بعد جو جملہ مجھے بتانا ہے اس حدیث سے وہ یہ، آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے کیا فرماتے ہیں؟ وہی میرا ٹاپک ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا والے مال لے کر کے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ؟ تم اللہ کا رسول لے جاؤ۔ انصار کہتے ہیں اس دن اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھیوں سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب رسول پاک مل گئے تو پھر کیا ہے؟ آج وہی میں کہتا ہوں میرے عزیزو، تمہارے پاس وہ دولت ہے کہ اگر نام لو تو بے اختیار تمہارے انگوٹھے لبوں سے لگ جاتے۔ آج بھی وہ دولت ہے کہ نہیں ہے؟ مؤذن مسجد میں پکار رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم راستے پر چل رہے ہو لیکن انگوٹھے چوم لیتے ہو۔ یہ وہ دولت ہے جو تمہارے سینوں میں موجود ہے۔ جب حضور کی بات آئے چہروں پر ایک الگ رنگت آ جاتی ہے۔ ایک نعت خواں کو پڑھتے ہوئے دیکھو، اگر حقیقت میں حضور کا تصور لے کر کے کوئی سنتا ہے، اس کے چہرے کی رمق دمک بتاتی ہے کہ دل کتنا اجالا۔ آج بھی تمہارے پاس وہ دولت ہے، اور اگر یہ دولت نہیں ہوتی تو یہ میڈیا کے دجالی بھیڑیے کیوں بھونک رہے ہوتے؟ کیوں بھونک رہے ہوتے؟ انہیں تو پتا ہے یہ 14% ہے، یہاں پر شمار بھی ہے نا، 14% ہے۔ ہمارے لیے سری کرشنا رپورٹ، سچر کمیٹی رپورٹ، سب کچھ ہے ان کے پاس۔ جو 10 سال سروے کیے ہوئے ججز نے رپورٹ پیش کیا ہے سپریم کورٹ کو کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی نیچے ہے، بیکورڈ ہیں یہ لوگ، ایجوکیشن میں کم ہے، مال میں بھی کم ہے، عہدوں میں بھی کم ہے، ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہے، فوج میں بھی نہیں ہے۔ یہ رپورٹیں کیا یہ میڈیا کے دجال نہیں پڑھتے؟ سب پتا ہے، سب پتا ہے، لیکن بار بار ہم پر بھونکتے کیوں ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے، جو قوم اپنا ایک ڈھنگ کا لیڈر نہیں رکھتی، جو قوم کے پاس اتحاد نہیں ہے، یہ میڈیا 24 گھنٹے اس قوم کو نشانے پر رکھا کیوں ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، وہ بار بار کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے، تیرے پاس کچھ ہے۔ تم بار بار کہتے ہو ہم لوٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے نہیں تم بڑے ڈراؤنے ہو، تمہارے پاس کچھ ہے۔ جس کو اقبال کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزو، جس دولت کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہی ہمارے فخر کا ذریعہ ہے۔ اقبال نے تو دین کی ڈیفینیشن جو کی ہے وہ کیا ہے؟ ٹوپیاں لگا کر گھومنا دین نہیں،
داڑیاں سجا کر کے گھومنا، اسی کو دین نہیں کہا جاتا، جبوں کو دین نہیں کہا جاتا۔ دین کیا ہے؟ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، دین اسی کا نام ہے۔ دین یہی ہے، گربہ اون رسیدی تمام ابو لہبیز، اور اگر حضور تک نہیں پہنچ سکا تو زندگی ابو لہب کی طرح۔ صلح کلیت کا کیڑا جنہیں کاٹا ہے ان کو میں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا جذبہ کیا تھا؟ صحابہ کس بات کو عین ایمان سمجھتے اور عین حیات سمجھتے؟ زندگی کا بھی مقصد وہی ہے۔ کیا تھا؟ ایک انس بن نزیر صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، جانتے ہو اس بات میں مشہور تھے کہ ان کی بیوی سے ان کو کمال درجے کا عشق تھا، محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے۔ لیکن رسول پاک کے صحابی بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، انس بن نزیر حضور کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ مکہ سے کوئی ایک قاصد آیا خط لے کر کے حضور کے پاس، حضور پاک کے پاس پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رازدار خط ہے۔ حضور نے لیا، انس بن نزیر کو دیا، کہا کہ پڑھو انس کیا ہے اس میں، سناؤ۔ انس بن نزیر نے خط کھول کر کے سنایا۔ مکہ والے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، ان کے جنگی حالات کو خط میں بیان کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط کو بند کر کے کہا، انس یہ تیرے اور میرے بیچ راز ہے، تیرے اور میرے بیچ راز ہے۔ حضور نے جیسی فرمایا، انس بن نزیر نے گردن جھکا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکل کر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیوی اندر سے باہر آتی ہے، کہتی انس کیا بات چل رہی تھی تمہارے اور حضور کے بیچ میں؟ انس بن نزیر جو کمال درجے کا عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے بیوی، کہتے خبردار وہ رسول اللہ کا راز، اس میں تم بیچ میں مت آنا۔ کمال ایمان ہے یہ، عشق کو ایک طرف رکھو، حضور کی ذات الگ ہے۔ جہاں نبی کی بات آئے، بیوی نے کہا مجھے بھی تو سناؤ کیا بات ہے، میں تمہاری اتنی قریبی ہوں۔ کہا سب ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا راز ہے۔ بیوی نے ہنس کر کے کہا انس بن نزیر کیا چھپاتے ہو، دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے، مکہ سے خط آیا ہے، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ او بیوی نے تو سن لیا تھا۔ انس بن نزیر نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، سیدھے جا کر گردن پکڑ لی اپنی بیوی کی جس سے کمال درجے کی محبت کرتے تھے، گردن پکڑ لیا۔ کہا اس وقت تک گردن سے تیرے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک رسول اللہ کا فرمان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ میرے اور نبی